اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کریں گے۔ ایکچولی ٹائم بھی تھوڑا سا شارٹ ہو گیا میرے پاس، تو اس کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، باللہ، اللہ کی۔ یہ جو باللہ اس کے دو ٹکڑے ہیں، یہ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، یہ عین واو زو، اس کا مادہ کے زے، اس کے مادہ کے یہ الفاظ ہیں۔ یہ قرآن میں تقریباً ایک بار ہی آیا ہوا ہے، یہ اتنے زیادہ نہیں آیا ہوا۔ ہر کام سے پہلے ہم نے اس کو پڑھنا ہے حفاظت کے لیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، شیطان مردود سے ہم بچے رہیں۔ باللہ اس کے دو ٹکڑے ہیں، بی میں نے کی اللہ، اللہ کی، ٹھیک ہے، دیکھیں بی اللہ، اللہ کی۔ عربی کے ایک لفظ دو یا کبھی تین الفاظ جائیں گے، انشاءاللہ ہم آگے آگے اس کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ من کا مطلب ہے سے، من جانب، یعنی کہ ایک دوسرے کے، اس کے دوسرے معنی بھی ہیں اردو میں، جیسے من جانب کہتے ہیں نا، فلاں کی طرف، من سے۔ الشیطان، ال اور شیطان ساری جن سے، ال سے مراد ہے ساری کی ساری جن سے اس میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ ہر طرح کے شیطان جو بھی ہے وہ اس میں ہے۔ یہ شیطان کی جمع ہے شیاطین، شیطان کی جمع ہے شیاطین۔ الرجیم، الف لام رجیم، الف لام کا مطلب وہ جو مردود، ددکارا ہوا۔ تو شیطان ہے کیا وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ رجیم کے معنی کیسے ہم یاد رکھیں گے؟ رجیم رے، جے، جیم اور میم سے اس کا مادہ کے الفاظ ہیں۔ رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، ددکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی مردود کے ہیں۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، اور ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مجھے کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملے کرے گا، ہمیں بہکائے گا۔ ہم نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، اور جب بھی کوئی بھی کام سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس سے ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے اور شیطان سے ہم بچ جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہم سب سے اس کی جنگ کی حالت میں ہے۔ دیکھیں ابھی بازار میں جاتے ہیں ہمیں شیطان بہکاتا ہے، دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تب وہ بہکاتا ہے ہمیں، موبائل جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ چیز نہیں ہے، یہ دیکھیں دیکھیں۔ تو ہم نے اس سے بچنا ہے، ہر حالت میں اس سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ اسلام سے اس کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، اور سب سے طاقتور علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ کہنا۔ جب بھی کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس سے کافی حد تک بچے رہیں گے۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، عدت کرا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور چلا گیا، بہت دور ہوا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کی طرح ہو جائیں۔ اس کا کام ہمیں یہ جہنم میں لے کر جائے گا۔ اگر ہم اس کی باتوں میں آتے رہیں گے تو یہ ہمیں کیا کرے گا؟ بھٹکائے گا، تو جو بھی غلط راستے ہیں اس کی طرف لے کے جائے گا۔ جب اس راستے پہ ہم چلیں گے تو یقیناً وہ جہنم کی طرف ہوگا۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے زندگی میں اس کا مطالعہ کرنا ہے، کس طرح دعا کرنی ہے، احتساب، اپنے آپ کا ہم نے احتساب کرنا ہے، اس کے بارے میں کہ ہم نے پلان بنانا ہے اور اس کی انہیں تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصور ہے، یہ ہم نے اس لیے خود کو غیر محفوظ کیجئے کہ آپ شیطانوں کے حملے میں گرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے بار بار اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بار پڑھنی ہے۔ جب بھی کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر اوپر عرش پر ہے، مگر ہمارے بہت قریب ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے تعوذ کو اس تصور ساتھ کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے۔ یہ مت سوچیے کہ اللہ نہیں سن رہا، وہ ہمارا ہر ٹائم ہمارا خیال رکھ رہا ہے، ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس کو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ آپ کا تصور ہونا چاہیے۔ بی کے انداز میں اللہ سے حفاظت مانگے، یہ نہیں ہے بس پڑھا ہے، سوچا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بھیک مانگے، اپنے آپ کے اندر یہ احساس پیدا کیے کہ اللہ
اللہ کی ہم حفاظت میں جا رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ نہیں ہے بس اعوذ باللہ پڑھا، بس اوپر والے دل سے پڑھ لیا، خیال کیا کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا. تو ایسا مت کیجئے. ایک بھی کے انداز میں، احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی کے انداز میں اللہ سے حفاظت کی دعا کیجیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت ضرور کرے گا. احتساب کیا ہے؟ آج کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، کس طرح آیا؟ خراب دوستوں کی وجہ سے آیا، موبائل کی وجہ سے آیا، انٹرنیٹ خراب استعمال کیا. یہ اپنے آپ کو چیک کیجیے، اپنے آپ کا احتساب کیجیے. پلان بنانا ہے کہ ہم نے اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے، بری چیزوں کو دور کرنا ہے، وقت کا اپنے صحیح استعمال کرنا ہے. یہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے ٹائم ہے گزر گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس چیز کو آپ نے اپنا وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. آج جو اس ٹائم ہے یہ گزر جائے گا. ابھی دیکھیں آپ نے ایک کلاس اسٹارٹ کی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد یہ آپ کا کورس ختم ہو چکا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے اس ٹائم پر. تو تبلیغ کیا ہے؟ شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں سے بات کرنی ہے کہ یہ بری چیز ہے، یہ چیزیں بری ہیں، ان سے دور رہیے. تو ان چیزوں کا سب نے آپ نے رکھنا ہے. تو اس کا ہم دوبارہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اس سے شیطان سے جو مردود ہے. شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. سیفٹی فرسٹ. یہ آپ کے کوئز میں بھی آ سکتا ہے، کسی جگہ بھی آ سکتا ہے. سیفٹی فرسٹ. کس طرح اعوذ باللہ کو پڑھنا ہے؟ کامیاب انسان کی پہلی عادت یہ یاد رکھ لیں، تعوذ پہلی عادت ہے کہ ہم تعوذ سورۃ فاتحہ میں ٹوٹل 12 عادات کو سیکھیں گے. عادات کیا ہیں؟ ہیبٹس ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ہم نے لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، تعوذ یہ پہلی ہے، سیفٹی فرسٹ. اس کے بعد آپ آگے آگے پڑھتے جائیں گے تو اس کی ٹوٹل جو ہوں گے تعوذ سمیت 12 ہیں. یہ کسی کا اگر آنسر آتا ہے تو تعوذ سمیت 12 ہیں، تعوذ کے بغیر بسم اللہ کے ساتھ 11 ہیں. تصور کیجئے دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے، سیکھیے، سکھائیے، لکھیے. ٹھیک ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ شیطان سے. کون ہے؟ جو مردود ہے. پڑھیے، سکھائیے، دوسروں کو اس پہ عمل کیجیے. ہر آیت یا ذکر کو ہم اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے آگے آپ دیکھیے گا سارا اس کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں. تو یہیں تک تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، فکر کرنے کی توفیق دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جزاکم اللہ خیر.